بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق، بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گی۔ عباس، صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں تھمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آتی ہیں اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پانی پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کریں کہ میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں نہر فرات سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہیں تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے گئے۔ جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا زادی سے کہے کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے در پر آئی۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دے تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دے۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے نانا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنا دیا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت مل جاتی ہے۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوجی یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ جناب عباس شیر کی طرح لشکر یزید کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ یہاں پر عباس پانی بھرتے رہے۔ اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں گھوڑا رونے لگا، رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پی لیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں پر پہنچی، جناب عباس زاروں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر مشق بڑھتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھ کو پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشق بھر کے حرم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوجی یزید میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا، دور دور سے تیر چلاؤ، بھالے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ بس ہزاروں تیر جناب عباس پر چلائے گئے۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ایک امید تھی، کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ بس اتنے میں ہی کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا، ایک بازو پر تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق اور علم کو دوسرے بازو میں تھام لیتے ہیں
اور تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں دبا لیا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا۔ بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زیر سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ علم کبھی دائیں، علم کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی عباس کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی آپ قریب پہنچتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کر، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس نے کہا، اے میرے آقا، مولا، میں نے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا سب سے پہلے میں نے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی تھی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ، بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقازادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں غریب کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کی قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔